الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات گرامی اور اپنے اپنے گھروں میں مقیم حضرات، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ اہل اسلام کے لیے برکت و عظمت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر اللہ تعالی شانہ کی خاص توجہ اور ان کی خصوصی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بے شمار فضائل اور بشارتیں اس مہینے کے روزوں کی، تراویح کی، عبادتوں کی، ایک ایک لمحے کی قدردانی کی فضیلتیں، بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے اوپر ہمارے اعمال کی بنا پر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کی پاداش میں ہمارے اوپر ایک ایسی وبا مسلط کر دی گئی جس کے نتیجے میں ہم اس ماہ مقدس کے اندر بھی اللہ کے دربار کے اندر، مسجدوں کے اندر اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر عبادتیں کرنے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ جو ایک طرف اس وبائی صورتحال میں ماہرین کی ہدایت کے مطابق اس وبا سے تحفظ کے لیے ضروری بھی تھا، وہیں دوسری طرف ہمیں اپنے گھروں کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کو منانے، رونے اور گڑ گڑانے، اپنی کمیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر کے اللہ کو منانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اس طریقے سے یہ وبا بھی دور ہو جائے اور ہمارے لیے ہماری عبادت گاہیں کھول دی جائیں، ہمارے کاروبار کے راستے کھول دیے جائیں، ہماری دنیا کی جائز ضرورتوں کے بھی راستے کھول دیے جائیں۔ یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے بڑا قیمتی موقع ہے، خاص طور ایسے وقت میں جب کہ ہم بہت سے قسم کی پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، گھیر دیے گئے ہیں۔ ان ماہ مقدس کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہ کر بھرپور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا، عبادت کا، رونے اور گڑ گڑانے کا، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک طرف یہ ہمارے لیے یہ وقت سنہرا موقع بھی ہے کہ نہ ہمیں کہیں بھاگ دوڑ کی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی کاروبار کا مشغلہ ہے، ہر طرح کی چیزوں سے اس وقت ہم آزاد ہیں، بالکل بے فکر ہو کر، یکسو ہو کر۔ زندگی میں شاید لوگوں کو ایسا موقع نصیب ہوا ہو کہ پوری یکسوئی کے ساتھ 24 گھنٹہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے خالی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور بڑے سعادت مند وہ لوگ جو ان لمحات کی قدردانی کریں۔ وبائیں، مصیبتیں ہمیشہ آتی رہی ہیں اور
वबाओं और मुसीबतों और बीमारियों के लिए माहिरीन की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से जो हिदायतें जारी की जाती रही हैं, बिलाशुबा शरीयत इस्लामिया उसको बरतने की तरगीब देती है, हिदायत करती है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़माने के अंदर भी ताउन जैसी वबाएँ फैली थीं और उस वक्त भी यही तज्ज़िया था कि अलग अलग रहने में, बिखर कर रहने में इससे अपना बचाव किया जा सकता है। चुनांचे सहाबा कराम के रहनुमाओं की हिदायत के मुताबिक लोग बिखर कर रहते थे, लेकिन बहरहाल ज़ाहिरी तदबीर इख्तियार करने की गुंजाइश और उसको कर लेने के बाद भी तदबीर पर हमारी निगाह और तवज्जो नहीं होनी चाहिए। तदबीर इख्तियार की जाएगी कामिल तौर पर, लेकिन उसके बाद निगाह और नतीजे की उम्मीद सिर्फ अल्लाह की तरफ लगाई जाएगी। हिफाजत और बचाव की तमाम ज़ाहिरी तदबीर को बरतने के बाद बिल्कुल हो सकता है कि हम उसके बावजूद भी मुसीबत में घेर दिए जाएं, लेकिन सिर्फ इस पहलू को देखना कि अल्लाह चाहेगा तो होगा, बेशक अल्लाह की मशीयत पर पूरा कारखाने आलम चल रहा है, लेकिन अल्लाह ही की मशीयत का एक हिस्सा है कि खैर को हासिल करने या शर से अपने आप को बचाने के लिए इस दुनिया के अंदर कुछ वसाइल, कुछ असबाब और कुछ तदबीरें रखी गई हैं, उनको अपनाया जाता है। तो आज इस वबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस वबा से अपने बचाव के लिए पूरे मुल्क के अंदर, पूरे आलम के अंदर जो इज्तिमा से बचाने के लिए लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है, बिलाशुबा ये मुल्क के बाशिंदों के हक़ के अंदर है। ये एक ज़ाहिरी तदबीर का हिस्सा है जिसको अपनाना, जिसको इख्तियार करना, क़ानून और निज़ाम के सिस्टम का पालन करना बहैसियत मुसलमान होने के हम सब की ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिरी तौर पर उस तदबीर को अपनाया जाए, लेकिन अपने घरों में पूरी हिफाजत और एहतमाम के साथ रहकर इस तदबीर से आगे बढ़कर बहैसियत एक मोमिन होने के नमाज़ों के एहतमाम, तिलावत के एहतमाम, सदका और खैरात और गुनाह से बचने और मुकम्मल तौबा कर लेने के साथ साथ अल्लाह के आगे रोने और गड़गड़ाने और अल्लाह को मनाने का एहतमाम, ये इससे आगे की हमारे लिए ज़रूरत है। सिर्फ ज़ाहिरी तदबीर इख्तियार कर लेना और अपने गुनाहों पर निगाह न ले जाना, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई बदलाव लाने की कोशिश और उस तरफ तवज्जो न करना, ये मोमिनाना शान नहीं है, ये ईमान वालों की शान के लायक ये अमल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि आज हम ईमान के मेयार और मोमिनाना शान से बहुत नीचे उतर गए हैं। हम तो इसी ज़ाहिरी तदबीर को भी सही से नहीं बरत रहे हैं। बार बार हम गलियों के अंदर, अपने चबूतरों के अंदर, अपने घर के दरवाज़ों के ऊपर भीड़ इकट्ठा किए बैठे हुए हैं, जिसको ये वजह से हम अपने आप को नुकसान में डालने का सबब और ज़रिया बन रहे हैं। मुल्क के कानून को तोड़ने का, कानून की निगाह में मुजरिम अपने आप को बना कर पेश कर रहे हैं। एक तो हम पहले ही से अल्लाह की निगाह में अल्लाह के हुक्म को तोड़कर, गुनाहों को करके, नाफरमानियाँ करके हम अल्लाह के हुजूर में मुजरिम बने हुए हैं, जिस जुर्म के नतीजे में हमें इस सज़ा से दो चार किया गया है। उसके साथ साथ मज़ीद बरा हम अपने मुल्क के हुक्मरानों के और अपनी सेहत के हिफाजत की जो ज़ाहिरी तदबीर के लिए उसूल और ज़ाब्ते के तौर पर जो एक निज़ाम बनाया गया है, उसका भी पालन न करके, उसको भी ना बरत करके हम अपने मुल्क और क़ानून की निगाह में भी मुजरिम बन रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर जगह जगह हालात, मुश्किलात और मसाइब के आने के असबाब का ज़िक्र किया है और ईमान वालों को ख़ास मुखातब करके कहा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की, अल्लाह के अहकाम की मदद करने लग जाओ, अल्लाह के दीन और उसके अहकाम की मदद यह है
کہ اس کو برتا جائے، جو کام اللہ کی طرف سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی کو کیا جائے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے اپنوں کو اور اپنی نسلوں کو، اپنے متعلقین کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم یہ کام کرنے لگیں گے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد کا وعدہ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، عمل کر کے، اس کو پھیلا کر کے، دوسروں تک پہنچا کر کے، تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ مشکلات سے، مصائب سے، دشمنوں سے، ہر طرح کے شر اور ضرر سے اللہ تعالیٰ تب تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری مدد کا فیصلہ فرمائیں گے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور سیدھے راستے کے اوپر یا دشمنوں کے مقابلے کے اوپر تمہارے قدم کو ڈٹا دیں گے، تمہارے اندر سے خوف و ہراس، مایوسی اور بزدلی، یہ ساری چیزیں نکال لی جائیں گی۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم پہلے اللہ کو منائیں گے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہو جائیں، دین کا پاس و لحاظ کرنے والے ہو جائیں۔ اس آیت کے تناظر میں ہم سب اپنے اپنے عمل کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہماری ذات سے اللہ کے دین کی کتنی مدد ہو رہی ہے۔ اتنا سنہرا موقع تھا یہ تقریباً 50 دن کا، اس کے پل پل کے اندر ہم نے کتنی اللہ کی عبادت کی، کون کون سے گناہ جو ان ایام سے پہلے کرتے تھے ہم نے اب ان دنوں کے اندر چھوڑ دیا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کر دیا ہے۔ ہم کن پر ظلم و تشدد کرتے تھے اب ان ایام کے اندر ہم ان سے باز آ گئے۔ ہم دو چار چند لوگ بیٹھ کر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی باتیں کیا کرتے تھے، دوسروں کی غیبت اور چغلی اور برائیاں کرنے میں مبتلا رہا کرتے تھے، ان ایام کے اندر اب ہم برائیوں سے محفوظ ہو گئے۔ ہم سب کو اپنا خود جائزہ لینے کی، اپنی زندگی کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان ایام کے اندر بلا شبہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آیا ہے، پچھلے جو غلط کام کیا کرتے تھے، پچھلی جو برائیاں ہم سے ہوتی تھی اب چھوڑ گئی ہیں، تو بلا شبہ یہ وقت ہمارے لیے اب صرف مصیبت نہیں رہا بلکہ یہ سراپا نعمت بن کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ حالات تو اسی لیے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ اس لائن پر جا چکا ہے کہ اگر اب بھی اس کو صرف نعمت ہی نعمت دی جاتی رہی، اس کو خوشحالیاں ہی خوشحالیاں دی جاتی رہی تو یہ تو بہت آگے نکل جائے گا، ہم سے دور ہو جائے گا، ہماری رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ازراہ محبت مصیبتیں ڈالتے ہیں۔ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ دشمنی کی وجہ سے نہیں بھیجتے ہیں، محبت کے طور پر بھیجتے ہیں کہ شاید اب اس پریشانی اور مصیبت سے بے چین ہو کر، گھبرا کر یہ بندہ ہماری طرف چلا جائے۔ اللہ کی طرف سے انتظار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر پچھلے قوموں کا اور ان کے رسولوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلے زمانوں کے اندر بھی ہم نے رسولوں اور رسولوں کے ماننے والوں کو آزمائشوں کے اندر ڈالا ہے۔ بَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ پچھلی قوموں کے رسولوں اور ان کے ماننے والوں کے اوپر بھی ہم نے جنگیں مسلط کی ہیں، ان کے دشمنوں کی یلغار ان کو مسلط کی ہے، نقصان اور مصیبتیں ان پر ڈالی ہیں، اور کوئی معمولی مصیبت نہیں، وَزُلْزِلُوا، اور اتنی مصیبت، اتنی مشکلات ڈالی گئی کہ ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ عاجز اور تنگ آ کر وقت کے رسول تک یہ کہہ بیٹھے کہ متى نصر اللہ، کہ اب آخر کب اللہ کی مدد آئے گی۔ جب یہ کیفیت پہنچ جاتی ہے ایمان والے کی اور اللہ کا بندہ اللہ کو اس انداز سے پکارنے لگتا ہے کہ بالآخر اب کب اللہ کی مدد آئے گی، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اس کے اپنے بندوں سے محبت اور تعلق کو جوش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس مصیبت کو چھانٹنے کا اور بندے کو اپنے سے قریب کرنے اور راحت و آرام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان قوموں کے مقابلے کے اندر ابھی تو ہماری یہ کیفیت نہیں ہوئی ہے۔ اگر واقعی ہماری مصیبت ہمارے لیے بڑی ہے تو کیا ہماری یہ کیفیت بنی کہ ہم اللہ کے آگے رو کر گڑ گڑا کر متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اس طریقے کے کلمات رونے اور گڑگڑانے کے ساتھ کہاں ہماری زبان پر آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں، ابھی ہم بہت دور چل رہے ہیں۔ جتنا ہم دور بھاگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جب
ان مصائب کا سلسلہ ہمارے اوپر شروع کر دیا ہے، جتنا ہم دور بھاگیں گے یہ سلسلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا، دراز ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اللہ کے قریب آتے جائیں گے، روتے اور منانے کی کوشش کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اور رمضان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خالص دینے کا مہینہ ہے، یہ محرومی کا مہینہ نہیں ہے، یہ دینے اور عطا کا مہینہ ہے۔ پل پل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے کوئی مصیبتوں اور دکھ درد کا مارا کہ وہ اپنی آہ و پکار لگائے تو میں اس کے دکھ درد کو، اس کے مصائب کو دور کر دوں، ہے کوئی روزے کی تنگی کے اندر مبتلا تو میں اس کو کشادہ روزی عطا کر دوں۔ اس ماہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ندا لگائی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان کی قدر کر لی، رمضان کے لمحات کی قدردانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ کا فیصلہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ آج کے اب نظام زندگی سے نکل کر، پچھلی زندگی کے سسٹم سے نکل کر اب خالص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی خالص شریعت والی زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل یقیناً ہماری طرف متوجہ ہوگا، اور ہم قلبی طور پر چین و سکون اور راحت و آرام سے لطف اندوز کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چند نصیحتیں فرمائی تھیں۔ وہ نصیحت بھی ہم سب کے لیے ہے، اور آج کے اس ماحول کے اندر بہت سنہری نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی مدد کو اپنے آگے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت، کیا اللہ تعالیٰ کوئی نقصان کے اندر پڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کوئی حملہ اور نقصان پہنچانے کے در پہ نہیں۔ اللہ کی حفاظت سے مراد ہے اللہ کے قانون کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت، جو قرآن کی شکل میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں ہمیں ملا ہے، اس کی حفاظت کر لی جائے۔ اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ صرف ان کو کتابوں اور اپنی معلومات میں محفوظ نہ کیا جائے، بلکہ ان کو اپنے عمل کے اندر لایا جائے۔ جس ہدایت کا، جس پیغام کا جس موقع سے تعلق ہے، اس کو اس موقع پر برتا جائے۔ جب نماز کی ہدایت آئے تو نماز کا اہتمام کیا جائے، جب روزے کی ہدایت آئے تو روزے کا حکم عمل کیا جائے، جب حج کی ہدایت آئے تو حج کیا جائے، جب سچ بولنے کی ہدایت آئے تو سچ بولا جائے، جب جھوٹ سے بچنے کی، دوسروں کی غیبت و چغلی کرنے سے، دوسروں پر بہتان اور الزام تراشی کرنے سے، اور شراب نوشی کرنے سے، جوا کھیلنے سے، اور جھوٹ کھیلنے سے، دھوکہ دینے سے، ان تمام چیزوں سے جب بچنے کا حکم دیا جائے، قرآن حدیث کے اندر ہدایات بھری پڑی ہیں، ان سے بچا جائے، یہی اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اس پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور کوئی ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں دنیا کی تمام ظاہری جائز تدبیروں کو اختیار بلا شبہ کرنا ہے، اور اس کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ ہماری نگاہ خیر یا شر کسی بھی معاملے میں صرف اللہ کی طرف، ہماری نگاہ اس حال میں اس طرف ہوگی کہ آج جو کچھ حال آیا ہے یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا حال ہے، اور یہ اللہ ہی کے چاہنے سے دور ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہ جائیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ مہینہ، یہ رمضان المبارک کے اوقات اس مصیبت اور اس مہاماری کے ایام کے اندر پڑ گئے، یہ بڑا سنہرا موقع ہے، فرصت کے بھی ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بطور مصیبت کی آزمائش کے اندر بھی مبتلا کیا ہے، اور اسی ظاہری طور پر مصیبت نظر آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں بھی نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کا پل پل اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کا اظہار ہے کہ آج تک ہم کماتے تھے پھر کھاتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھلا دیا کہ اب تک تو تم جو کما کر کھاتے تھے تو تمہاری بھاگ دوڑ، ہاتھ پیر کا چلانا وہ صرف ظاہری ایک ذریعہ تھا، رزق اس سے نہیں نکلتا تھا،
رزق تو ہمارے ہی فیصلے سے تم کو ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے ہم یہ دکھلا رہا ہے کہ ہم کسی کو اس کی محنت کے بدلے نہیں کھلاتے ہیں، ہم خود خاص اپنے فضل سے کھلاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر رزق کا جب تذکرہ کیا گیا ہے تو کہا گیا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ روزی کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ یہ کاروبار کی عطا، یہ کاروبار کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پیر کا کھیل نہیں ہوتا ہے، وہ صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہاتھ پیر چلوانے کا، تو وہ ہاتھ پیر چلواتے ہیں لیکن دیتے ہیں اپنے فضل سے، ورنہ اگر ہاتھ پیر چلانے کے اعتبار سے ملتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت کم ہاتھ پیر چلاتا ہے، بہت زیادہ پا لیتا ہے، اور ایک بہت ہاتھ پیر چلاتا ہے، بہت کم پاتا ہے۔ بسا اوقات بہت چلا کر آدمی اپنی ایک دن کی ضرورت پوری کرنے بھر بھی نہیں پا پاتا۔ تو یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول میں ہمیں دکھلا دیا کہ ہم خاص اپنے فضل سے لوگوں کو پالتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں۔ اور ان مصیبت کے ظاہری ماحول کے اندر اگر ہم نے انہی چیزوں پر غور کر کے اللہ کی طرف توجہ بڑھا دی اور پھر ہماری زندگی پہلے سے اب بدل گئی، تو اب یہ مصیبت ہمارے لیے مصیبت نہیں رہی۔ ایک تو ہماری زندگی جو بدل گئی، اب نیکی کی طرف چل گئے تو گناہ سے بچنا اور نیکی کی طرف چل جانا یہ الگ اجر و ثواب مل رہا ہے۔ دوسرے وہ مصیبت کی وجہ سے جتنا ہمارے جسم کو اذیت اور دکھ پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ سب دکھ کے بدلے اجر و ثواب لکھیں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے ہماری بدقسمتی ہمارا مقدر بن گئی اور اس مصیبت کے ماحول میں ہمارے اندر کچھ تبدیلی نہیں آ سکی، تو جیسے ہم پہلے بگڑے ہوئے تھے، صرف گناہ کماتے تھے، آئندہ بھی وہی گناہ کمانے والے رہیں گے، اور یہ مصیبت بھی ہمارے لیے دنیا میں تو مصیبت بن کر ہمارے اوپر مسلط رہی، آخرت میں ہمیں اس کے نتیجے میں کوئی بدلہ، کوئی انعام، کوئی عافیت نہیں ملے گی۔ آخرت میں ہمیں مزید ہمارے جرموں کی پاداش میں سزاؤں کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے اس ماحول کے اندر جو ملی ہماری تنظیمیں ہیں، جو ہمارے اکابر علماء کرام ہیں، جو محکمہ صحت کی گائیڈ لائن کی تائید جن چیزوں کی کر رہے ہیں اور وہ ہم سے ہدایت اور اپیلیں کر رہے ہیں، ہم ان کی ہدایت اور اپیلوں پر لبیک کہیں، ان کو برتے، دوسروں کو شکایت کا موقع نہ دیں، اپنے عمل سے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے اور اپنی نسلوں کی بربادی کا ذریعہ نہ بنے۔ اس مہاماری میں جن تدابیر کو اختیار کرنے کا، مجمع اور بھیڑ سے بچنے کی جو تاکید کی جا رہی ہے، بلا شبہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کا پالن کیا جائے، اس کو برتا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو بدلا جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر طرف جو دیکھا جا رہا ہے، جو خبریں مسلم علاقوں سے آ رہی ہیں کہ لوگ بار بار اس نظام کی، اس قانون کا النگھن کر رہے ہیں اور حکومت کے کارندوں کو بار بار شکایت کا موقع دے رہے ہیں، اور بسا اوقات دشمنان اسلام طاق میں لگے ہیں کہ کوئی اس طرح کے چوک اور ان کے جانی یا انجانی غلطی مل جائے تو ہمیں ان کے اسلام کو بدنام کرنے کا ایک سنہرا موقع مل جائے۔ خدا نہ کرے ہم ایسا نہ کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کے اندر جو مبارک مہینہ قرآن سے خاص تعلق رکھتا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کے اندر کلام پاک کو پڑھنے کا سنہرا موقع ہے۔ جن لوگوں نے نہیں سیکھا ہے ان کو سیکھنے کا موقع ہے۔ جن لوگوں نے آج تک قرآن کو نہیں سیکھا، دین کو نہیں سیکھا، اگر اس ماحول کے اندر بھی ان کو فکر نہ ہوئی اور نہیں سیکھ سکے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے زیادہ سنہرا دنیا کے اندر کوئی موقع ملے گا۔ اکابر علماء کے انٹرنیٹ کے اوپر لائیو بیانات آ رہے ہیں، واقعات اور حالات کے پس منظر کے اندر ان کو سننے کا اہتمام کیا جائے۔ کس طریقے سے ہمارے اکابر علماء بیان کر رہے ہیں کہ موجودہ ماحول اور موجودہ سسٹم بالکل دجال کے آمد کے زمانے کے قریب کا زمانہ ہے، اور بالکل اسی کے آنے کی تیاری کا تانا بانا بالکل پورے عالم کے اندر بنا جا رہا ہے۔ اسی سسٹم کے اندر لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ماحول کے اندر، اس وقت کے اندر بھی اگر ہم قرآن و سنت سے قریب نہ ہوئے، اللہ اور اس کے رسول سے قریب نہ ہوئے، تو اچانک جب دجال کا ظہور ہوگا تو ہم اس کے فتنوں سے نہیں بچ پائیں گے۔
آج جب معمولی سی مصیبت ہوئی ہے، چند درجے کی ابھی گھر کے اندر قلت ہوئی ہے، ابھی کسی نے ہفتوں اور مہینوں کا فاقہ نہیں کیا ہے، الحمدللہ ایسی نوبت نہیں آئی ہے۔ اللہ کے غیرت مند اور اللہ کے قرب اور رضا حاصل کرنے والے بندے اپنے مال کو لوگوں کے اوپر لٹا رہے ہیں، لوگوں کو ایسی لمبی بھوک کی اور بھوکمری کی نوبت نہیں آئی ہے۔ لیکن اس حال کے اندر بھی ہم بار بار دوسروں کے دروں پر دوڑ رہے ہیں اور چند دانے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ فساد کا بھی سہارا لے رہے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اس عمل کے کر ہمارے جاری رہتے ہوئے جب دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور دجال کا ظہور کے وقت بھی پوری دنیا بھوکمری اور قحط کے اندر مسلط ہوگی، لوگ دانے دانے کے لیے ترس رہے ہوں گے، دجال کے کارندے آپ ایک بھوکے انسان کے پاس پہنچیں گے کہ دجال کو خدا مان لو، یہ غذا تم کو دی جائے گی۔ جب ہاں یا چند لمحے کے لیے دو دانہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول کر حاصل کر رہے ہیں، تو ذرا ہم اپنے دل کے اندر جھانکیں، اپنی ایمانی سطح کو جانچیں۔ کیا اس وقت جو ہفتوں اور مہینوں کی بھوک برداشت کرنے کے وقت جب ہمیں دانہ سامنے نظر آ رہا ہوگا اور کہا جا رہا ہوگا کہ دجال کی خدائی کا اقرار کر لو تمہیں یہ کھانا مل جائے گا، تو اس وقت اس کی خدائی کا انکار کر کے مہینوں کے بھوکے رہتے ہوئے اپنے بچوں کو بلبلاتے ہوئے دیکھ کر سامنے نگاہ میں آئے ہوئے دانے کو ٹھکرانا، اس درجے کے جس درجے کے ایمان کی ضرورت ہوگی، ذرا ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ وہ ایمان ہمارے اندر ہے۔ آج تو ہمیں فاقہ ابھی نصیب نہیں ہوا ہے، ابھی پریشانی کا ڈر ہوتا ہے یا ایک آدھ وقت کا ہوتا ہے، ہم جھوٹ کا سہارا لے کر حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت کے اندر جب کہ دجال کو خدا ماننا اور اس کے خدائی کا انکار کرنا، یہی دو گروہ ہوگا، ایک گروہ کافروں کا ہوگا جو جہنم میں جائے گا، اور دوسرا گروہ جو اس وقت تمام تر بھوک اپنی پیاس کے باوجود دجال کے خدائی کا انکار کرے گا، وہ ایمان اور پکے ایمان والوں کا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہونے والوں کا گروہ ہوگا۔ اس لیے یہ زمانہ بہت قریب آ رہا ہے، ہمیں اب فکر کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حالات ابھی بہت گڑبڑ ہیں، ایمان سے ہم بہت دور ہیں، عمل سے کوسوں دور ہیں۔ ہماری یہ کیفیت، ہمارے موجودہ وقت کی یہ جو حالت ہے، یہ ہمیں دجال کے فتنے سے نہیں بچا پائے گی، یہ ہمیں ہمارے ایمان پر نہیں جما پائے گی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کو بدلنا ہوگا، رونا اور گڑگڑانا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنا ہوگا، اپنی عبادات کے حساب سے، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے معاملات اور تجارت لین دین ہر چیز کے اندر سچائی کا، امانت داری کا اور مروت و ہمدردی کا، ظلم و تشدد سے بچنے کا اور سنت و شریعت کی پاسداری کا پورا عزم ارادہ کر کے اس کی طرف اب چل جانا ہوگا، تب ہم دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان ہدایات پر عمل کرنے کی، رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی، اور موجودہ وقت کی مصیبت کے جو حفاظت کا جو نظام بنایا گیا ہے، جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا صحیح طور پر اس طرح پالن کرائے کہ ہماری ذات سے کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی رویے سے دین اسلام کو کوئی شرمندگی اور بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔